اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گے۔ خاران ہمارا جو پچھلا جو سبق تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ قریش کی سازشیں اور ہجرت حبشہ۔ جب قریش نے بہت زیادہ سازشیں کرنی شروع کی رسول خدا کے خلاف، رسول خدا کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، اور جو گنے چنے مسلمان تھے اس وقت اسلام لے کر آئے تھے ان کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، اور بہت سے لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا، جیسے ہم نے پیچھے نام بھی پڑھے اور آپ لوگوں نے آج سنائی بھی۔ ماشاء اللہ بہت اچھا خاران، بہت اچھا جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں بہت اچھا سنا رہی ہیں، لیکن جو بہت سی خاران نہیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کو آپ نے سن لیا ہوگا خبر کا میسج کہ 80 نمبر سے جن کے کم نمبر ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھیں آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے قریش کی سازشیں اور رسول خدا کی پھر ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، حبشہ جو ہے ہجرت کر کے رسول خدا چلے گئے۔ پھر حبشہ میں کیا ان کے ساتھ مطلب جو انہیں مشکلات پیش آئی وہ ہم پڑھیں گے یہاں پر۔ تو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے پاس پہنچنے سے لوگوں کو روکنا، گرد و نواح سے وہ لوگ جن کے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی وہ پیغمبر اکرم سے ملاقات کرنے کی خاطر مکہ آتے، مگر مشرکین انہیں پیغمبر اکرم سے پہنچنے سے پہلے ہی منع کر دیتے تھے تاکہ دین اسلام کے اثر و نفوذ کو روک سکیں، یعنی دین پھیلانے سے روک سکیں۔ وہ ہر ہیلے اور بہانے سے انہیں اسلام لانے اور رسول خدا سے ملاقات کرنے سے روکتے تھے۔ یہاں بطور مثال ایک واقعہ پیش کریں گے کہ کہہ رہے ہیں کہ عاشی زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر تھا، اسے رسول خدا پر نزول وحی اور آپ کی اسلامی تعلیمات کا کچھ نہ کچھ علم ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے رسول خدا کی شان میں قصیدہ کہا اور اسے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوا مشرکین اس سے ملنے کے لیے آئے، اس سے شہر میں آنے کے سبب پوچھا، دریافت کیا۔ جب انہیں عاشق کے قصد و ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی فطری شیطانیت اور ہیلا گری کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے سے روکا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا اس وقت وہ واپس اپنے شہر چلا جائے اور آئندہ سال پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو تاکہ دین اسلام کو قبول کرنے کا شرف حاصل کرے، مگر موت نے اسے اس سعادت کی مہلت نہ دی اور سال ختم ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا۔ یعنی انہوں نے رسول خدا سے ملنے نہیں دیا، اس شخص کو، عاشی نامی شخص کو، اسے رسول خدا سے ملنے نہیں دیا، اور وہ رسول خدا سے ملاقات سے پہلے ہی جو کیا تھا انتقال کر گیا۔ آگے دیکھیں قرآن سے مقابلہ۔ اس پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کو جب یہ علم ہوا کہ آسمانی دین و آئین کی تبلیغ میں پیغمبر اکرم کی کامیابی کا اہم ترین عامل آیات الہی کی وہ معنوی کشش ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، تو انہیں یہ پنجگانہ تدبیر سوجی کہ کوئی ایسی سازش کریں جس کے ذریعے لوگوں کو قرآن کی جانب متوجہ ہونے سے روک سکیں۔ یعنی رسول خدا جب آئے، رسول خدا پرانی آیات سناتے تھے کہ ان کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ اس وحی یعنی وہ جو آیات نازل ہوتی تھی ان کے خلاف لوگوں کو قرآن کے خلاف کرنے لگے کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان آیات کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور اس مقصد کتاب، اس سے مقدس کتاب کی مقبولیت اور دلچسپی کو ختم کر سکیں۔ نظر بن حارث کا شمار ان دشمنان اسلام میں ہوتا ہے کہ جو رسول خدا کو بہت زیادہ اذیت پہنچاتے تھے۔ اس نے ہیرا کے سفر میں رستم و اسفندیار کی داستانیں سن کر یاد کر رکھی تھی، چنانچہ اسے قریش کی طرف سے یہ کام سونپا گیا کہ جب مسجد الحرام میں پیغمبر اکرم کا تبلیغی دستور العمل ختم ہو جایا کرے تو رسول خدا کی جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو رستم اور اسفندیار کی داستانیں سنائے، شاید اس طریقے سے رسول خدا کے مرتبے کو کم کیا جا سکے اور آپ کی تبلیغ نیز آیات الہی کو بے قدر و قیمت بنایا جا سکے۔ وہ بڑی ہی گستاخی اور دیدہ دلیری سے کہتا تھا کہ لوگوں تم میری طرف آؤ، میں تمہیں محمد سے کہیں بہتر قصے اور کہانیاں سناؤں گا۔ یعنی رسول خدا جب قرآنی آیات ان کو سناتے تھے تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ جب رسول خدا اپنا پیغام دے لیں اس کے بعد جو ہے ممبر پہ اس شخص کو بٹھایا جائے اور وہ جو ہے پرانے لوگوں کی کہانیاں جو ان کو سنائی، تاکہ جن کی کہانیوں میں جو آپ دیکھیں رسول خدا جو بتاتے تھے آیات وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن یہ جو سناتا تھا یہ کہانیاں تھی، قصے تھے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئیں اور رسول خدا کی بات نہ سن سکیں، اس لیے انہوں نے یہ جو ہے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے رسول خدا سے ان لوگوں کو دور کر سکے، رسول خدا کا پیغام نہ سنیں اور یہ قرآن کی طرف مائل نہ ہوں۔